فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب اہل ذکر کے پارٹ نمبر 6 کا آغاز صفحہ نمبر 118 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے عائشہ نبی کی حیات میں۔ عائشہ کو جب ہم رسول کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی میں بہت سے گناہ اور معصیت نظر آتی ہیں۔ عائشہ نے بہت سے موقعوں پر حفصہ کے ساتھ مل کر ایسی شرارتیں کی کہ نبی نے خدا کی حلال ہوئی چیزوں کو اپنے پر حرام کر لیا، جیسا کہ بخاری و مسلم میں مرقوم ہے، اور دونوں نے نبی کے خلاف سازش بھی کی، جیسا کہ صحاح اور تفاسیر کی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ ان میں سے 2 واقعوں کا ذکر خدا نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ جس طرح اس کے قلب و عقل پر رشک طاری تھا کہ جس کی وجہ سے وہ نبی کے سامنے بے ادبی کیا کرتی تھی، نبی ایک مرتبہ خدیجہ کا ذکر خیر فرما رہے تھے کہ عائشہ نے کہا کہ مجھ میں اور خدیجہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایسی بڑھیا تھی جس کے گالوں پر جھریاں پڑ گئی تھیں، آپ کو خدا نے اس سے بہتر عطا کی ہے۔ عائشہ کی اس بات سے رسول اتنے غضبناک ہوئے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 231 باب تجویز النبی خدیجہ، اسی طرح صحیح مسلم میں ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے ازواج میں سے ایک نے آپ کی خدمت میں کھانے کا ایک کاسہ بھیجا۔ رسول اس وقت عائشہ کے گھر میں تھے، نبی بھوکے تھے، لیکن عائشہ نے کاسہ پھینک دیا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 157 باب غیر۔ ایک مرتبہ نبی سے کہا، آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کتاب کا حوالہ حیاء علوم الدین امام غزالی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29 کتاب ادب نکاح۔ اور کبھی آپ پر غضبناک ہو جاتی اور کہتی ہیں عدل سے کام لو، جبکہ ان عائشہ کے والد وہاں موجود تھے۔ انہوں نے عائشہ کو اتنا مارا کہ خون بہہ نکلا۔ کنز الاعمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 116 حیاء العلوم۔ اور ان کے رشک کی یہ انتہا تھی کہ اسماء بنت نعمان پر اس وقت تہمت لگائی جب وہ نبی کی زوجیت میں آئیں اور کہا کہ نبی اس عورت کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں جو دخول کے وقت اعوذ باللہ من کہتی ہے۔ اس سے عائشہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ شریف و سادہ عورت جب یہ بات کہے گی تو نبی اسے طلاق دے دیں گے۔ کتاب کا حوالہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 145 اصابہ ابن حجر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 233 تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29۔ رسول کے سامنے ان کی بے ادبی کی حد ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ نبی نماز پڑھ رہے تھے اور یہ پیر پھیلائے سامنے بیٹھی تھیں۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو پیر سمیٹ لیتی ہیں اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھیلا دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ عائشہ اور حفصہ نے نبی کو اتنا پریشان کیا کہ آپ نے 1 مہینے کے لیے ازواج سے علیحدگی اختیار کر لی اور چٹائی پر سوتے رہے۔ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 105۔ اور جب خدا وند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ احزاب آیت نمبر 50، ان میں سے جس کو چاہیں آپ الگ کر دیں اور جس کو چاہیں اپنی پناہ میں رکھیں، تو بے حیائی کے ساتھ نبی سے کہتی کہ میں نے آپ کے پروردگار کو اپنی خواہشات نفسانی ہی کے بارے میں تعجیل کرتے دیکھا ہے۔ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 128 صفحہ نمبر 24 باب حل المراہ۔ جب عائشہ کو غصہ آتا تھا اور زیادہ تر آتا تھا تو آپ کو نبی کہنا چھوڑ دیتی تھی، محمد بھی کہہ کے نہیں پکارتی تھی بلکہ ابراہیم کے باپ کہہ کے صدا دیتی تھیں۔ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 158۔ عائشہ نبی کی طرف سے زیادہ بدگمان رہتی تھیں، ان کی طرف سے نالاں رہتی تھیں، لیکن نبی رؤوف و رحیم تھے، آپ کا اخلاق بلند اور صبر مستحکم تھا۔ آپ اکثر عائشہ سے فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ اپنے شیطان کو روکو، اور اکثر آپ عائشہ اور حفصہ
بنت عمر کے بارے میں خدا کی تحدید پر افسوس کیا کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ انہی کی حرکت کی وجہ سے قرآن نازل ہوا۔ عائشہ و حفصہ کے بارے میں ارشاد ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 3، تم دونوں توبہ کرو، تمہارے دلوں میں کجی پیدا ہو گئی ہے، یعنی یہ حق سے منحرف ہو گئی ہیں۔ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106۔ اور خدا کا یہ قول کہ سورہ تحریم آیت نمبر 3، اور اگر اس کے خلاف تم سازش کرو گی تو یاد رکھو اللہ اس کا سرپرست ہے، اور جبرائیل اور نیک مومنین و ملائکہ سب اس کے مددگار ہیں۔ عائشہ و حفصہ کے لیے خدا کی طرف سے یہ کھلی تنبیہ ہے۔ عائشہ اکثر حفصہ کے کہنے کے مطابق عمل کیا کرتی تھیں۔ ایک جگہ خداوند عالم دونوں کے بارے میں فرماتا ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 4، وہ اگر تمہیں طلاق بھی دے دے گا تو خدا تمہارے بدلے اسے تم سے بہتر مسلمہ اور مومنہ بیویاں عطا کر دے گا۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں یہ آیتیں عائشہ و حفصہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 69 و 71۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ سے بہتر تو مسلمانوں کی مومنہ عورتیں ہیں۔ نبی نے ایک مرتبہ انہیں وحیہ کلبی کی بہن کو دیکھنے کے لیے بھیجا کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے عائشہ سے کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ۔ جب وہ دیکھ کر واپس آئیں تو ان پر حمیت و غیرت طاری ہو چکی تھی۔ رسول نے دریافت کیا، عائشہ تم نے اسے کیسا پایا؟ کہنے لگی میں نے تو ان میں کوئی خاص بات نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا یقیناً تم نے کوئی انوکھی بات ان میں دیکھی ہے اور تم اسے چھپا رہی ہو۔ تم نے اسے اتنی خوبصورت اور حسین دیکھا کہ جس سے تمہیں اپنی ہوا اکھڑنے کا خوف لاحق ہو گیا۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، بھلا آپ سے کوئی راز پوشیدہ رہ سکتا ہے اور کون آپ سے کوئی بات چھپا سکتا ہے؟ کتاب کا حوالہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 115، کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 294۔ جو کچھ عائشہ نے نبی کے ساتھ کیا ہے ان میں سے اکثر سازشیں ایسی تھیں جن میں حفصہ بنت عمر بھی شریک رہتی تھیں۔ عجیب، ہم ان دونوں عورتوں عائشہ اور حفصہ میں ایسے تعلقات و فکری و ہم آہنگی دیکھتے ہیں جیسی ان دونوں کے والد ابو بکر و عمر میں تھی، مگر یہ کہ آپ کی ازواج میں عائشہ ہمیشہ قوی و جری رہیں۔ ہاں، حفصہ بنت عمر اسے ہر چیز کے بارے میں اکسایا کرتی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح ابو بکر جہاں کمزور پڑتے تھے وہاں عمر آگے بڑھتے تھے، وہ اس طرح معاملے میں قوی و جرت مند تھے۔ آپ نے گزشتہ بحثوں میں ملاحظہ فرمایا کہ ابو بکر اپنی خلافت کے زمانے میں بھی کمزور تھے، اصلی حاکم عمر ابن خطاب تھے۔ بعض مورخین نے لکھا کہ جب عائشہ حضرت علی سے جنگ کرنے کے لیے مدینے سے بصرہ کی طرف چلیں تو دیگر ازواج نبی سے بھی گزارش کی کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، لیکن حفصہ بنت عمر کے علاوہ اور کسی نے عائشہ کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ اس نے بھی عائشہ کے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے بھائی عبداللہ ابن عمر نے اسے روکا اور اس پر ناراض ہوئے تو اس نے رخت سفر کھول دیا۔ کتاب کا حوالہ شرح ابن الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80۔ اسی لیے خداوند عالم نے عائشہ اور حفصہ دونوں کو ایک ساتھ تحدید کی ہے، چنانچہ فرمایا ہے اور اس کے خلاف اگر تم اتفاق کرو گی تو یاد رکھو کہ اللہ اس کا سرپرست ہے، اور جبرائیل اور نیک مومنین اور ملائکہ سب اس کے مددگار ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 4۔ اسی طرح یہ قول ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 3، تم دونوں توبہ کرو، تمہارے دلوں میں کجی پیدا ہو گئی ہے۔ یقیناً سورہ تحریم میں خداوند عالم نے ان دونوں عائشہ و حفصہ اور دوسرے ان مسلمانوں کی آگہی کے لیے ایک مثال دی ہے جو ام المومنین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گی کیونکہ وہ رسول کی بیوی ہیں۔ ہرگز نہیں، خداوند عالم نے اپنے بندوں میں سے ہر ایک مرد و عورت کو آگاہ کر دیا کہ زوجیت کوئی فائدہ یا نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، خواہ شوہر رسولی کیوں نہ ہو۔ خدا کے نزدیک جو ضرر رساں یا سود مند ہے وہ انسان کے اعمال ہیں، چنانچہ ارشاد ہے سورہ تحریم آیت نمبر 10، خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے نوح اور لوط کی زوجہ کی مثال بیان کی کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، لیکن دونوں نے ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سورہ تحریم آیت نمبر 10۔ اور مومنوں کے لیے خدا نے زن فرعون کی مثال پیش کی ہے اور ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 11 و 12۔ پروردگار میرے لیے اپنے ہاں بہشت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی کارستانی سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں کے ہاتھ سے چھٹکارا عطا فرما،
اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم، جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے پروردگار کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں تھی۔ ان آیات کے بعد تمام لوگوں پر یہ بات آشکار ہو جاتی ہے کہ زوجیت اور صحبت میں اگرچہ بہت سے فضائل ہیں، لیکن یہ دونوں عذاب خدا سے نجات نہیں دلا سکتی۔ ہاں، جب صالح اعمال سے منسلک ہوں گی تو یہ بات دوسری ہے، اور اگر برے اعمال میں ہوں گے تو عذاب میں بھی دوگنا ہوگا، کیونکہ خدا کے عدل کا تقاضا یہ کہ وہ اس شخص پر کم عذاب کرے گا کہ جس نے قریب والے کی طرح کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے وہی نہ سنی ہو، اور انسان نے حق پہچاننے کے بعد اس جاہل کی طرح حق کا انکار کر دیا ہو جو حق سے واقف نہ ہو۔ اب قائرین محترم، ان کی بعض روایات کو تفصیل سے ملاحظہ فرمائیں تاکہ ان اشخاص کو پہچانا جا سکے کہ جنہوں نے علی کو خلافت سے الگ رکھنے کے لیے بڑے بڑے کھیل کھیلے ہو اور آپ سے برسر پیکار رہے، اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کی طہارت اور ان سے رزق کے دور ہونے میں اتنا ہی بعد ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اکثر اہل سنت تو گڑھی ہوئی حدیثوں کے پیروکار ہیں، کیونکہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بنی امیہ کا اتباع کیا ہے۔ ہیڈنگ ہے خود اپنے خلاف۔ ہمیں عائشہ کی کہانی خود اس کی زبانی سننی چاہیے، اور یہ کہ حسد نے کیسے انہیں راہ راست سے دور کر دیا تھا، اور نبی کے ساتھ وہ کس بد اخلاقی سے پیش آتے ہوئے کہتی ہیں۔ ایک روز زوجہ نبی صفیہ نے آپ کی خدمت میں کھانا بھجوایا۔ رسول میرے یہاں تھے۔ جب میں نے کنیز کو کھانا لاتے دیکھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں کانپنے لگی۔ پس میں نے پیالہ توڑ دیا اور کنیز کو بھگا دیا۔ پھر کہتی کہ میں نے جب رسول کے چہرے پر نظر کی تو غضب کے آثار دیکھے تو کہا کہ آج میں رسول سے پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ پر لعنت و ملامت نہ کریں۔ آپ نے فرمایا تم امان میں ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمائے اس کے کھانے کے مثل کھانا اور پیالے کے مثل پیالہ۔ کتاب کا حوالہ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 277، سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 148۔ عائشہ پھر فرماتی ہیں کہ آپ کو ایسی صفیہ مبارک ہو، مجھ سے نبی نے فرمایا تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ اگر اسے دریا کے پانی میں ملا دیا جائے تو سارا پانی گندا ہو جائے۔ کتاب کا حوالہ صحیح ترمذی سے زرکشی نے صفحہ نمبر 73 پر نقل کیا ہے۔ سبحان اللہ، ام المومنین کا اخلاق کہاں ہے اور ان حقوق کا نام و نشان کہاں ہے جو اسلام نے ان پر فرض کی ہیں؟ مثلاً غیبت، چغلخوری، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا یہ قول کہ آپ کو ایسی صفیہ مبارک ہو، اور رسول کا یہ کہنا کہ تم نے بہت بڑی بات کہی ہے، اگر اس کو دریا کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ بھی گندا ہو جائے۔ عائشہ نے اپنی سوتن صفیہ کے بارے میں کتنی بڑی بات کہی ہے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ اس حدیث کے راویوں نے عائشہ کی عظمت کے پیش نظر اور اس حدیث کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے لفظ کزا ایسی کا اضافہ کر دیا جیسا کہ ان کی عادت ہے۔ ام المومنین عائشہ دیگر امہات المومنین سے اپنے حسد کے بارے میں خود فرماتی ہیں کہ میں نے ماریہ سے زیادہ کسی سے حسد نہیں کیا۔ ان سے میرا حسد اس لیے تھا کہ وہ اتنی خوبصورت اور ایسے بالوں والی تھی کہ رسول اس پر رشک کیا کرتے تھے۔ رسول نے اولین بار اس سے حارث ابن نعمان کے گھر میں اتارا تھا، وہ ہم سے خوف کھا گئی تو رسول نے اسے اس کے خاندان میں منتقل کر دیا۔ آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، آپ کا وہاں تشریف لے جانا ہمارے اوپر اور شاہ گزرتا تھا، پھر خدا نے انہیں لڑکا عطا کیا اور ہم ایسے ہی رہ گئے۔ کتاب کا حوالہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 212، انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 449، اصابہ فی معرفت الصحابہ الاسقانی۔ عائشہ اس بارے میں کہ ان کا حسد ان کی سوتن ماریہ سے ان کے فرزند ابراہیم تک پہنچ گیا، کہتی ہیں کہ جب ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اسے لے کر میرے پاس آئے اور فرمایا میری طرف دیکھو، یہ بالکل میری شبیہ ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تو آپ کی شبیہ نہیں لگتا۔ رسول نے فرمایا کیا تمہیں اس کا گورا رنگ اور موٹا پن نظر نہیں آتا؟ عائشہ کہتی کہ میں نے کہا جو زیادہ بچوں والی عورت کا دودھ پیے وہ گورا اور موٹا ہوگا۔ کتاب کا حوالہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37، ترجمہ ابراہیم بن نبی، اسی طرح انصاب الاشراف میں ہے۔ ان کا حسد تمام حدود سے تجاوز کر چکا تھا۔ جب انہیں رسول کے بارے میں شک ہوتا اور بدگمانی اور وسواس کا بھوت سر چڑھتا تو ایسی حرکتیں کرتی
جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اکثر ایسے لیٹ جاتی تھیں جیسے سو رہی ہیں، جبکہ رسول انہی کے گھر میں سوئے ہوئے ہوتے تھے، پھر بھی وہ اپنے شوہر کے تعاقب میں رہتی تھیں اور اندھیرے میں ان کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتی تھیں اور تعاقب کر کے دیکھتی تھی کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے میں انہی کی بیان کردہ روایت پیش کر رہا ہوں، جس کو مسلم نے اپنی صحیح میں اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں نقل کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ ایک شب رسول میرے پاس تشریف لائے، ردا کو ایک طرف رکھ دیا اور نالین اتار کر اپنے پاؤں کے پاس رکھ لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ آپ یہ سوچ کر کہ میں یعنی عائشہ سو رہی ہوں، جلدی سے اپنی ردا اٹھائی، نالین پہنی اور دروازہ کھول کر روانہ ہوئے۔ میں نے روسری باندھی، دوپٹہ ڈالا، مکنا اوڑھا، پھر ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ بقیع قبرستان پہنچ کر ٹھہر گئے۔ آپ کافی دیر تک کھڑے رہے، پھر 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور واپس ہوئے۔ میں بھی واپس ہوئی۔ وہ تیز تیز چلنے لگے تو میں نے بھی اپنی رفتار بڑھا دی۔ انہوں نے اور میری تیزی اختیار کی تو میں دوڑنے لگی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں ان سے پہلے پہنچ کر لیٹ گئی تھی۔ رسول خدا داخل ہوئے اور فرمایا، اے عائشہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنے شوہر سے بدظن ہو؟ عائشہ کہتی کہ میں نے کہا کچھ تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم بتاؤ گی یا لطیف و خبیر مجھے اس کی خبر دے گا؟ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ ہی بتائیے۔ آپ نے فرمایا تم ہی وہ سیاہی تھی جسے میں نے اپنے سامنے دیکھا تھا۔ میں نے کہا ہاں، اس سے میرا دل کانپ اٹھا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ گمان تھا کہ خدا اور رسول تم پر ظلم کریں گے؟ کتاب کا حوالہ صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 221۔ ایک جگہ عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے رسول کو اپنے پاس نہ پایا تو میں نے سوچا کہ آپ کسی کنیز کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ ان کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے فرما رہے تھے رب اغفر لی۔ کتاب کا حوالہ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 147۔ پھر فرماتی ہیں کہ ایک شب رسول میرے پاس سے کہیں چلے گئے، مجھ پر جنون طاری ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ تشریف لے آئے اور میری حرکت دیکھ لی اور فرمایا اے عائشہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ بدگمانی۔ میں نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں آپ جیسے انسان کو تلاش نہ کروں؟ رسول نے فرمایا کیا تم پر شیطان سوار ہو گیا تھا؟ کتاب کا حوالہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 115۔ یہ آخری روایت جو واضح طور سے اس بات پر دلالت کر رہی تھی کہ جب انہیں بدگمانی ہوتی تھی تو ان سے عجیب و غریب حرکت دیکھنے میں آتی تھی، جیسے برتن توڑ دینا، لباس پھاڑ ڈالنا۔ اسی لیے تو عائشہ نے اس روایت میں کہا کہ جب رسول واپس آئے اور میری حرکت دیکھی تو کہا تمہارے اوپر شیطان سوار ہو گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان اکثر عائشہ پر سوار رہتا تھا یا ان میں حلول کر جاتا تھا۔ یقیناً اس بدگمانی اور غیرت و حسد کی وجہ سے شیطان نے ان کے قلب کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ رسول سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا مرد کے لیے غیرت ایمان اور عورت کے لیے کفر ہے۔ اگر مرد اپنی زوجہ کے سلسلے میں غیرت دار ہے تو اس لیے کہ شرعی لحاظ سے یہ جائز نہیں ہے کہ زوجہ میں اس کا کوئی شریک ہو، لیکن عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے سلسلے میں غیرت دار ہو، کیونکہ خداوند عالم نے مرد کے لیے ایک سے زیادہ زوجہ رکھنے کو مباح قرار دیا ہے۔ پس ایک صالحہ اور مومنہ عورت کے جس کو خدا کے احکام کا یقین ہے وہ نفس کی ریاضت کی بنا پر سوتن کو قبول کر لیتی ہے، خصوصاً جب اس کا شوہر عادل اور صرف خدا سے ڈرتا ہو۔ پس اگر سید البشر نمونہ کمال وہ عدل صاحب خلق عظیم متعدد ازواج رکھے تو ان کے لیے کیا اشکال ہے؟ جس طرح عائشہ کی محبت میں واضح تناقض ہے، اسی طرح اہل سنت کے اس قول میں بھی تناقض ہے کہ حضرت تمام ازواج میں سب سے زیادہ عائشہ سے محبت فرماتے تھے اور وہی آپ کے نزدیک معزز تھیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ روایت گھڑ دی کہ ازواج نبی میں سے بعض نے اپنی راتیں بھی عائشہ کو دے دی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ رسول عائشہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں، ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عائشہ کے حسد کی توجیہ کرنے کے سلسلے میں پریشان ہیں، بلکہ قضیہ اس کے برعکس ہے، یعنی دیگر ازواج نبی کو عائشہ پر حسد کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت کو ان سے شدید محبت تھی، انہی کی طرف مائل تھے، جیسے کہ اہل سنت کی روایت ہے اور ان کا گمان ہے، اور جب وہ رسول کی چہیتی تھیں تو پھر ان کے حسد کے کیا معنی؟ تاریخ میں یہ بات کہیں نہیں ملتی، مگر احادیث و سیر کی
کتابیں ان کی فضیلت سے بھری پڑی ہیں، اور یہ کہ وہ رسول کی ایسی ناز و نخرے والی اور چہیتی بیوی تھیں کہ جس کی جدائی حضرت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میرا عقیدہ تو یہ کہ یہ خرافات امویوں کی ایجاد ہیں جو عائشہ کو دوست رکھتے اور انہیں فضیلت دیتے تھے، کیونکہ عائشہ نے بھی ان کے لیے بہت کچھ کیا تھا جیسا کہ وہ چاہتے تھے۔ اسی مناسبت سے حدیث بیان کر دیتی تھیں اور ان کے دشمن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جنگ کی تھی۔ اسی طرح میرا عقیدہ یہ بھی ہے کہ رسول عائشہ کو ان کی نازیبہ حرکتوں کی بنا پر قطعی پسند نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ہم ان کی حرکتیں بیان کر چکے ہیں۔ رسول جھوٹ بولنے والی، غیبت کرنے والی، عیب جوئی کرنے والی کو کیسے دوست رکھ سکتے ہیں اور اسے کیوں کر پسند فرما سکتے ہیں؟ جو خدا اور رسول کو ظالم سمجھتی ہو، خدا اور رسول اسے کیسے دوست رکھ سکتے ہیں؟ جو رسول کی ٹوہ میں رہتی ہو، آپ کے گھر سے بغیر اجازت کے اس لیے نکل جاتی ہے تاکہ دیکھے کہ آپ کہاں تشریف لے گئے ہیں، آپ اسے کیوں کر محبوب رکھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے آپ کی ازواج کو برا بھلا کہتی ہو؟ رسول اسے کس طرح عزیز رکھ سکتے ہیں جو آپ کے فرزند ابراہیم سے بغض رکھتی ہو اور ان کی ماں ماریہ پر بہتان لگاتی ہو؟ کتاب کا حوالہ اس سلسلے میں علامہ جعفر مرتضوی عاملی کی کتاب حدیث الافق ملاحظہ فرمائیں۔ رسول اسے کیوں کر دوست رکھ سکتے ہیں جو آپ کے اور آپ کی ازواج کے درمیان جھوٹ کی نسبت دیتی ہو، کبھی آپ کے اور ان کے درمیان دشمنی پیدا کرا دینا چاہتی ہو کہ جو طلاق کا باعث بنے؟ رسول اسے کیسے جان و دل سمجھ سکتے ہیں جو آپ کی لخت جگر زہرا سے بغض رکھتی ہو اور آپ کے ابن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اتنا بغض رکھتی ہو کہ حضرت علی کا نام لینا بھی گوارا نہ کرتی ہو اور کبھی ان سے خوش نہ رہتی ہو؟ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135۔ یہ تمام چیزیں تو حضرت کی حیات طیبہ کی ہیں، لیکن اب رسول کی وفات کے بعد کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں۔ خدا اور رسول ان تمام باتوں کو دوست نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کے ارتکاب کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ حق ہے اور رسول حق کا نمونہ ہے۔ ممکن ہے کہ آپ حق پر نہ ہونے والے کو دوست رکھیں۔ عنقریب آنے والی بحثوں میں ہم اس بات کو جائیں گے کہ رسول عائشہ سے قطعی طور پر خوش نہ تھے، بلکہ آپ نے تو امت کو اس کے شر سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ کتاب کا حوالہ الطبقات الکبریٰ ابن سعد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29۔ میں نے اپنے ان بزرگوں سے پوچھا جو عائشہ کی محبت میں تفریط سے کام لیتے ہیں کہ نبی عائشہ سے کیوں اتنی محبت فرماتے تھے اور کسی سے اتنی محبت نہیں فرماتے تھے۔ انہوں نے متعدد جوابات دیے لیکن سب رقیق و بیکار۔ ایک صاحب نے جواب دیا، عائشہ کمسن اور خوبصورت تھیں، رسول نے فقط اسی باقرہ سے دخول کیا، عائشہ نے کسی دوسرے سے شادی نہیں کی تھی۔ دوسرے نے کہا اس لیے کہ عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی جو آپ کی یار غار ہیں۔ میرے لیے تیسرے نے جواب دیا کیونکہ عائشہ نے رسول سے نفس دین سیکھا اور وہ عالمہ و فقیہ تھیں۔ چوتھے نے کہا چونکہ جبرائیل ان کی صورت میں نازل ہوتے تھے اور اسی وقت آتے تھے جب آپ عائشہ کے گھر میں ہوتے تھے۔ قائرین محترم، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرمانے کہ ان جوابات میں سے کسی ایک کی بھی بنیاد دلیل پر استوار نہیں ہے اور نہ ہی اسے حقیقت و عقل سے واسطہ ہے۔ عنقریب ہم ان کو دلیلوں سے باطل کریں گے۔ پس جب رسول عائشہ سے ان کے حسن و خوبصورتی کی بنا پر محبت فرماتے تھے اور یہی ایسی باقرہ تھی جن سے رسول نے دخول کیا، تو وہ کون سی چیز تھی جس نے رسول کو ایسی حسین و جمیل عورتوں سے نکاح کرنے سے باز رکھا جن کا کوئی ثانی نہ تھا، جن کا حسن قبائل عرب میں ضرب المثل تھا، جو فقط آپ کے اشارے کی منتظر تھی؟ جیسے کہ مورخین نے عائشہ کے رشک کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ عائشہ بنت زینب بنت حجش، صفیہ بنت حی اور ماریہ قبطیہ کے حسن پر رشک کیا کرتی تھی کیونکہ یہ سب عائشہ سے زیادہ حسین تھیں۔ ابن سعد نے طبقات کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 148 پر اور ابن کثیر نے اپنی تاریخ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 299 پر روایت کی کہ نبی نے ملکہ بنت کعب سے نکاح کیا، وہ حسن و جمال میں یکتا سمجھی جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ ان کے پاس عائشہ آئیں اور کہا تمہیں اپنے باپ کے قاتل سے نکاح کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ عائشہ کے اکسانے سے اس نے رسول سے طلاق مانگی، آپ نے اسے طلاق دے دی تو اس کے خاندان والے رسول کی خدمت میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ وہ بچی ہے، اس کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور پھر اسے بہکایا گیا ہے، پس آپ رجوع کر لیجئے۔ لیکن رسول نے انکار کر دیا، اس کے
باپ کو فتح مکہ کے دن خالد بن ولید نے قتل کیا تھا۔ یہ روایت واضح طور پر اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ رسول کو کمسن اور حسین و خوبصورت سے نکاح کرنے کا شوق نہیں تھا۔ اگر شوق ہوتا تو ملکہ بنت کعب کو طلاق نہ دیتے، کیونکہ وہ کمسن بھی تھی اور حسن و جمال میں یکتا بھی، اور اس جیسے اور واقعات مختلف طریقوں سے ہمیں یہ بتلاتے ہیں کہ عائشہ نے نیک و شریف مومنات کو دھوکے دیے اور انہیں رسول کی زوجیت سے محروم کر دیا، جیسا کہ اسماء بنت نعمان کو طلاق دلوا دی۔ ہوا یہ تھا کہ عائشہ کو ان کے حسن و جمال پر رشک ہو گیا تھا۔ اس نے اسماء کو فریب دیا اور کہا کہ نبی اس عورت کو بہت چاہتے ہیں جو دخول کے وقت ان سے اعوذ باللہ منک، میں آپ سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں کہتی ہے، اور ملکہ کو اس کے باپ کا قتل یاد دلا کر جذباتی بنا دیا تھا اور اسے یہ باور کرایا تھا کہ تمہارے باپ کے قاتل رسول ہیں، اور کہا تمہیں اپنے باپ کے قاتل سے نکاح کرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ اس غریب کے پاس کچھ اس کے سوا اور کیا چارہ کار تھا کہ رسول سے طلاق طلب کرے؟ ہمیں یہاں یہ سوال کرنے کا حق پہنچتا ہے کہ رسول نے ان مذکورہ دونوں نیک و شریف عورتوں کو کیوں طلاق دے دی کہ جو عائشہ کی چال بازیوں کا شکار ہوئی تھی؟ ہمارے لیے یہ ہر چیز سے پہلے یہ فرض کرنا ضروری ہے کہ رسول معصوم ہے اور معصوم کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو صرف وہی کام انجام دیتا ہے جو حق ہوتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں کی طلاق میں ضرور کوئی حکمت پوشیدہ تھی جسے خدا اور اس کا رسول جانتا تھا، جس طرح عائشہ کے ناشائستہ افعال کے باوجود طلاق نہ دینے میں کوئی حکمت تھی۔ آنے والی بحثوں میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ پہلی عورت یعنی اسماء بنت نعمان کی سادگی اور سادہ لوہی تو اسی وقت ظاہر ہو گئی تھی جب اس پر عائشہ کی ہیلہ بازی کارگر ہو گئی تھی، اور جب رسول نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہہ دیا اعوذ باللہ منک، میں آپ سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں۔ رسول نے اس کی بات کو قبول کر لیا، باوجود یہ کہ وہ حسن و جمال میں یکتا تھی، لیکن اس کی بے وقوفی کی بنا پر رسول نے اپنے پاس رکھنا گوارا نہ کیا۔ ابن سعد نے اپنی طبقات کی 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 145 پر ابن عباس سے نقل کیا کہ رسول نے اسماء بنت نعمان سے نکاح کیا کہ جو اپنے زمانے کی حسین ترین عورت تھی۔ شاید رسول اس واقعے کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عقل مندی جمال و خوبصورتی سے بہتر ہے۔ کتنی حسین و جمیل عورتوں کو ان کی کن ذہنی برے کاموں کی طرف کھینچ لے گئی، لیکن ملکہ بنت کعب کو جو عائشہ کے فریب میں اس لیے آ گئی تھی کہ وہ رسول تمہارے باپ کے قاتل ہیں، پس رسول نے اس غریب کے ساتھ آنے والے حادثات کی بنا پر زندگی گزارنا گوارا نہ کیا، اگرچہ وہ کمسن تھی اور اس کی کس بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا، جیسا کہ خود اس کے خاندان والوں نے کہا تھا، کیونکہ یہ کن ذہنی کبھی بہت بڑے مصائب کا سبب بن جاتی ہے۔ خصوصاً عائشہ کی موجودگی میں تو اور خوف تھا، وہ ہمیشہ ان سے کھیلا کرتی اور کبھی رسول کے ساتھ خوشگوار زندگی نہ گزار پاتی۔ لا ریب کہ اس کے علاوہ اور بہت سے اسباب ہوں گے جنہیں رسول ہی جانتے تھے۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رسول خوبصورتی، جسمانی شہوتوں اور جنسیات کی طرف نہیں دوڑے تھے، جیسا کہ بعض جاہل اور ناواقف اور بعض مستشرقین کا گمان ہے کہ محمد حسین و جمیل عورتوں کو اہمیت دیتے تھے۔ ہم دیکھ چکے کہ رسول نے کسی طرح مذکورہ دو عورتوں کو طلاق دے دی ہے، اگرچہ وہ دونوں کمسن اور حسین ہی نہیں بلکہ اپنے زمانے کی حسین ترین تھیں، جیسا کہ تاریخ و احادیث کی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ پس اس شخص کی بات کی کوئی حقیقت نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ رسول عائشہ کو کمسینی اور خوبصورتی کی بنا پر زیادہ چاہتے تھے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول عائشہ سے اس لیے زیادہ محبت رکھتے تھے کہ وہ ابو بکر کی بیٹی تھیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہاں، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر کی وجہ سے عائشہ سے رسول نے نکاح کیا تھا، کیونکہ رسول نے بہت سے خاندانوں کی عورتوں سے سیاست کی بنا پر نکاح کیے تھے تاکہ ان خاندانوں میں محبت و مودت بڑھ جائے اور بغض و نفرت ختم ہو جائے۔ اسی بنا پر معاویہ کی بہن ام حبیبہ بنت ابو سفیان سے آپ نے نکاح کیا تھا تاکہ کسی کو کوئی پرخاش نہ رہے، کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے۔ کبھی تو آپ کی محبت عرب کے قبائل و خانوادوں سے تجاوز کر کے یہود و نصارہ و قبطیوں کی دامادی تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ تاکہ مختلف مذہب والے ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں۔ خصوصاً جب ہم سیرت کی کتابوں کے لب و لباب سے آگاہی حاصل کرتے ہیں تو یہ بات آشکار ہو جاتی ہے کہ ابو بکر نے خود رسول سے عائشہ سے نکاح کرنے کی خواہش کی تھی، اسی طرح عمر نے بھی اپنی بیٹی حفصہ سے نکاح کرنے کی خواہش کی تھی، اور رسول نے دونوں کی خواہش کا بھرم رکھا کیونکہ آپ کا قلب تمام اہل عرض کے لیے وسیع تھا۔
خداوند عالم کا ارشاد ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، اے پیغمبر اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ اور جب ہم عائشہ کی بیان کردہ روایت کو دیکھتے کہ جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ رسول کو داخل ہوئے تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ انہوں نے گمان کیا کہ میں سو رہی ہوں، آپ نے آہستہ سے ردا اٹھا لی، دروازہ کھولا اور بند کر کے چل دیے۔ اس روایت سے عائشہ کے سلسلے میں یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے کہ رسول ان کے بغیر صبر ہی نہیں کر سکتے تھے۔ کتاب کا حوالہ صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64، مسند امام احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 221۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، بلکہ صحیح اہل سنت میں اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ مسلم وغیرہ نے اپنی اپنی صحیح میں روایت کی کہ عمر ابن خطاب نے فرمایا، جب نبی نے اپنی ازواج سے علیحدگی اختیار کر لی تو میں مسجد میں داخل ہوا تو لوگ کنکریاں پھینک رہے تھے اور کہہ رہے تھے رسول نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے، جبکہ انہیں پردے کا حکم نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا میں انہیں ضرور سمجھاؤں گا۔ عمر کہتے کہ میں عائشہ کے پاس پہنچا اور کہا، اے بنت ابو بکر، اب تمہاری یہ جرت ہو گئی کہ تم رسول کو اذیت دینے لگی ہو۔ عائشہ نے کہا، اے پسر خطاب، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ کا الزام آپ ہی کے سر۔ عمر کہتے کہ اس کے بعد میں حفصہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، اب تمہاری یہ جرت ہو گئی کہ تم رسول کو اذیت دو، خدا کی قسم تم اس بات کو جانتی ہو کہ رسول تمہیں پسند نہیں کرتے ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو اب تک تمہیں طلاق دے چکے ہوتے۔ یہ سن کر حفصہ پر شدید رقت طاری ہو گئی۔ کتاب کا حوالہ صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 188۔ یہ روایت صریح طور پر ہمیں یہ بتاتی کہ نبی حفصہ بنت عمر سے محبت نہیں رکھتے تھے، بلکہ سیاسی مصلحت اور اقتضاء زمانہ کی وجہ سے رکھے ہوئے تھے، اور جو چیز ہمارے اس یقین میں اضافہ کرتی ہے کہ ہمارا مسلک صحیح ہے، اور وہ یہ کہ عمر ابن خطاب خدا کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ رسول حفصہ سے محبت نہیں رکھتے تھے۔ پھر عمر نے یہ کہہ کر ہماری یقین میں اور اضافہ کر دیا کہ حفصہ جانتی ہیں کہ رسول اس سے محبت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، کہتے ہیں خدا کی قسم تم جانتی ہو کہ رسول تمہیں قطعی پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے لیے اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ رسول نے بعض عورتوں سے سیاست کی بنا پر نکاح کیا تھا، جیسا کہ عمر ابن خطاب کے قول سے ظاہر ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو رسول تمہیں طلاق دے دیتے۔ یہ روایت ہمیں اس سلسلے میں ایک اور فکر دیتی ہے کہ نبی نے عائشہ بنت ابو بکر کو سیاست کی بنا پر طلاق نہیں دی اور ابو بکر کی بنا پر اس کی اذیتوں پر صبر کرتے رہے، ورنہ حفصہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ رسول اس سے محبت کرتے، کیونکہ اس سے عائشہ بنت ابو بکر کے عشر و عشیر بھی ایسی چیز صادر نہیں ہوئی جو رسول کے لیے تکلیف کا باعث ہوتی۔ جب ہم بنی امیہ کی عائشہ کے فضائل میں گڑھی ہوئی حدیث سے قطع نظر اصل واقعے کی تحقیق کریں گے تو یہ واضح ہو جائے کہ رسول کو عائشہ سے کتنا صدمہ پہنچا ہے اور کتنی مرتبہ آپ ان پر غضبناک ہوئے ہیں۔ اب ہم ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جس کو بخاری اور بہت سے اہل سنت کے محدثین نے نقل کیا کہ اس سے اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ رسول کو عائشہ سے کتنی نفرت تھی۔ خود عائشہ بھی اس بات کو جانتی تھی کہ ان کے شوہر نامدار رسول ان سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ بخاری نے اپنی صحیح کی جلد نمبر 7 کے باب قول المریض انی وجہ الورثہ میں تحریر کیا ہے۔ میں نے قاسم ابن محمد سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ عائشہ نے وارثہ یعنی ہائے میرا سر پھٹا کہا تو رسول نے فرمایا اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو میں تمہارے لیے خدا سے دعا کرتا۔ عائشہ نے کہا واہ مصیبتہ، خدا کی قسم میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ میرا مر جانا پسند کرتے ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو آپ اپنی آخری عمر تک دوسری ازواج سے لطف اٹھاتے رہیں گے۔ کتاب کا حوالہ صحیح بخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 8۔ کیا یہ روایت آپ کو یہ بات بتاتی ہے کہ نبی عائشہ سے محبت فرماتے تھے؟ آخر ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ بنی امیہ اور ان کے راس و رئیس معاویہ بن ابی سفیان رسول سے بغض رکھتے تھے۔ میرا عقیدہ تو یہ کہ کسی کو بڑھانے یا گرانے میں ان کے پاس ایک ہی پیمانہ تھا، اور وہ محمد اور ان کے اہل بیت علی، فاطمہ اور حسن حسین سے شدید دشمنی اور بے انتہا بغض و حسد تھا۔ پس جو شخص رسول کا مخالف اور آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو دشمن ہوتا تھا، اسے فضیلت دیتے تھے اور اس کی شان میں احادیث گڑھواتے تھے، اسے مقرب بناتے تھے،
بڑے بڑے عہدوں سے سرفراز کرتے تھے، بخشش سے نوازتے تھے اور لوگ اس کا احترام کرنے لگتے تھے، اور جو شخص رسول کا محب اور آپ کا دفاع کرنے والا ہوتا ہے اس کی تذلیل کرتے، مرتبے سے گراتے، بہتان لگاتے، اس کی مذمت کے لیے احادیث گڑھواتے۔ عمر ابن خطاب نے اسی بنا پر بنی امیہ کی حکومت کے زمانے سے مسلمانوں کے درمیان اسلام کی عظیم شخصیت بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بات بات میں رسول کی مخالفت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی حیات کے آخری لمحات میں آپ پر ہذیان کا بہتان لگا دیا۔ لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو آپ کے لیے ایسے ہی تھے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، جو خدا اور رسول کو دوست رکھتے تھے، جن کو خدا اور رسول دوست رکھتے تھے، جو ہر ایک مومن کے مولا تھے، ان پر مسلمانوں کی ممبروں سے 80 سال تک لعنت کی جاتی رہی۔ اسی طرح عائشہ جو رسول کو خون کے گھونٹ پلاتی رہی اور اپنے پروردگار کے حکم کی مخالفت کی طرح رسول کے حکم کی مخالفت کرتی رہی۔ آپ کے جانشین سے جنگ کی، انہی کی وجہ سے بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا کہ جن سے مسلمان بخوبی آگاہ ہیں، جن میں ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو خون بہہ گیا، وہ اسلام کی مشہور ترین عورت ہو گئی، انہی سے احکام لیے جانے لگے۔ لیکن فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین کے جن کی ناراضگی سے خدا ناراض ہوتا ہے اور جن کی خوشنودی سے خدا راضی ہوتا ہے، وہ نساء منسیہ ہو گئیں، مخفیانہ طور پر رات میں دفن کی گئیں، جبکہ انہیں جلانے کی دھمکی دی گئی۔ بطن مبارک میں بچے کو شہید کر دیا گیا۔ اہل سنت میں سے ایک مسلمان بھی ان کی کسی ایک حدیث سے واقف نہیں کہ جو انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے نقل کی ہے۔ اسی طرح یزید ابن معاویہ اور زیاد ابن ابیہ ابن مرجانہ ابن مروان اور حجاج اور ابن عاص وغیرہ جو قرآن اور نبی کی زبان میں فاسق و ملعون ہیں، یہ سب امیر المومنین اور مسلمانوں کے ذمہ دار بن گئے۔ لیکن حسن و حسین سید الشباب اہل جنہ، اس امت کے نبی کی اولاد اطرت رسول جو امت کے لیے باعث امان تھے، انہیں قتل کیا گیا، قید میں ڈالا گیا، زہر دیا گیا۔ اسی طرح ابو سفیان جیسے منافق کے جو ہمیشہ رسول کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکانے میں پیش رہا، اس کی شان میں قصیدے پڑھے جانے لگے، اس کا شکر ادا کیا جانے لگا، یہاں تک کہ یہ کہا جانے لگا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس نے امان پائی۔ لیکن ابو طالب کے جنہوں نے پوری عمر ہر طرح نبی کی حمایت و مدد کی اور حفاظت و پرورش کی، جو نبی کے مشن کی حمایت و مدد کی بنا پر اپنے خاندان والوں کی تک و تاز کا نشانہ بنے رہے، یہاں تک کہ نبی کے ساتھ 3 سال تک شعب مکہ میں مقید رہے اور اسلام کی مصلحت کے پیش نظر اپنا ایمان چھپائے رہے تاکہ قریش سے کچھ رسم و راہ باقی رہے اور وہ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ابو طالب کی مثال مومن آل فرعون کی سی ہے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، لیکن ان کی جزا جہنم کے شعلے بتائے کہ جہاں ان کے پاؤں جلا کر دماغ کو پگھلا دیا جائے گا۔ اسی طرح معاویہ ابن ابی سفیان، طلیق ابن طلیق، لعین ابن لعین، احکام خدا اور رسول کا مذاق اڑانے والا، اسلام کی احانت کرنے والا، اپنے مقصد کے حصول کے لیے نیکوکار لوگوں کو تحقیق کرتا ہے اور رسول پر کھلم کھلا لعنت کرتا ہے۔ کتاب کا حوالہ یہاں نہیں دیا گیا ہے۔ اس شخص کو کاتب وحی کہا جانے لگا۔ آج بھی اہل سنت کہتے ہیں کہ خدا نے اپنی وحی کا امین محمد اور معاویہ کو قرار دیا ہے، یہاں تک کہ سیاسی اور صاحب حکمت و تدبیر بن گیا۔ لیکن ابو ذر غفاری کے جن سے زیادہ سچے انسان پر نہ آسمان نے سایہ کیا اور نہ زمین نے اٹھایا، وہ فتنہ ور ہو گئے، انہیں زدوقوب کیا جاتا ہے اور ربضہ جلا وطن کر دیا جاتا ہے۔ سلمان و مقداد اور عمار و حذیفہ بلکہ ہر مخلص صحابی کو جو حضرت علی علیہ السلام سے محبت رکھتے تھے، انہیں قتل کیا گیا، ڈرایا گیا، خوفزدہ کیا گیا۔ اسی طرح خلفاء کے پیروکار معاویہ کے حامی اور ظالم حکومت کے ایجاد کردہ مذاہب کے پجاری اہل سنت والجماعت بن گئے، حالانکہ انہوں نے اسلام کو تباہ کیا اور جس نے ان کی مخالفت کی اس کو کافر کے لقب سے نوازا، خواہ ائمہ اہل بیت طاہرین کا اتباع کرنے والا ہو۔ لیکن مکتبہ اہل بیت کا اتباع کرنے والے باب مدینۃ العلم کے پیروکار کو جو سب سے پہلے اسلام لائے، جس کے ساتھ ساتھ حق رہتا تھا، اور شیعان اہل بیت ائمہ معصومین کی اقتداء کرنے والے بدعتی اور گمراہ ہو گئے، اور ان کی مخالفت کرنے والے، ان سے جنگ و جدال کرنے والے مسلمان ٹھہرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
سورہ بقرہ آیت نمبر 13۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ یہ سب مفسد ہیں اور اپنے فساد کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ دوسرے مومنین کی طرح ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان اختیار کر لیں، حالانکہ اصل میں یہی بے وقوف ہیں اور انہیں اس کی واقفیت بھی نہیں ہے۔ اب ہم عائشہ سے رسول اللہ کی محبت کے موضوع کو چھیڑیں گے، کیونکہ انہوں نے رسول سے آدھا دین حاصل کیا تھا، اور آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ آدھا دین تم اس حمیرہ سے حاصل کرو۔ یہ حدیث باطل ہے، اس کے صحیح ہونے کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور نہ ہی عائشہ کی بیان کردہ روایت مضحکہ خیز احکام کے بارے میں صحیح ہے۔ رسول اللہ ایسی حدیث بیان نہیں کرتے تھے۔ اس سلسلے میں رضائیت کبیر والا مسئلہ ہمارے لیے کافی ہے کہ جس کو خود عائشہ نے رسول سے نقل کیا ہے، اور اسی کو مسلم نے اپنی صحیح اور مالک نے اپنی موطا میں نقل کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنی کتاب لا کونوا مع صادقین میں سیر حاصل بحث کر چکے ہیں۔ تفصیلی بحث کو شائقین اسی میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس روایت شانیہ کے بارے میں اتنا ہی کافی کہ نبی کی تمام ازواج نے رضائیت کبیر پر عمل کرنے سے انکار کیا اور اس حدیث کا انکار کیا، یہاں تک کہ اس روایت کا راوی بھی 1 سال تک اس روایت کو لفظی طور پر بیان کرنے سے ڈرتا رہا۔ اور جب ہم صحیح بخاری کے باب میں دیکھتے ہیں تو وہ زہری نے عروہ سے اور عروہ عائشہ سے نقل کرتے کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے جو 2 رکعت نماز فرض کی گئی اور پڑھی گئی وہ نماز سفر ہے، حالانکہ وطن میں پوری نماز پڑھی جاتی ہے۔ زہری کہتے ہیں میں نے عروہ سے کہا کہ عائشہ کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ پوری نماز پڑھتی تھی، انہوں نے کہا کہ عثمان کی طرح انہوں نے بھی تعویل کر لی تھی۔ مسلم نے اپنی صحیح کے باب صلاۃ المسافرین و قصرھا میں، اور بخاری نے اس سے واضح عبارت میں زہری سے اور زہری نے عروہ سے اور عروہ نے عائشہ سے اس طرح نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے جو 2 رکعت نماز فرض کی گئی اور پڑھی گئی وہ نماز سفر ہے، حالانکہ حضر میں نماز پوری ہے۔ زہری کہتے ہیں کہ میں نے عروہ سے کہا کہ عائشہ کو کیا ہو گیا کہ وہ سفر میں پوری نماز پڑھتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عائشہ نے ایسے ہی تعبیر کر لی جیسے عثمان نے کی تھی۔ یہ تو واضح تناقض ہے کہ ایک مرتبہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نماز مسافر 2 رکعت فرض کی گئی ہے، لیکن خدا کے حکم اور رسول کے عمل کی مخالفت کرتی ہیں اور عثمان کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے احکام خدا اور رسول میں رد و بدل کر دیتی ہیں۔ ایسے ہی اور بہت سے احکام اہل سنت کی صحاح میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ انہیں سمجھ نہیں پاتے ہیں، کیونکہ وہ زیادہ تر ابو بکر و عمر کی تعویل اور عثمان و عائشہ اور معاویہ ابن ابی سفیان کی تعویل پر عمل کرتے ہیں۔ بس جب حمیرہ نے رسول سے نصف دین حاصل کیا اور جیسے چاہا احکام خدا میں تعویل کر لی، تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول ان سے قطعی راضی نہ ہوں گے اور لوگوں کو ان کی اقتداء کا حکم نہ دیا ہوگا۔ صحیح بخاری اور اہل سنت کی دیگر صحاح میں ایسا اشارہ ملتا ہے کہ عائشہ کی اتباع میں خدا کی معصیت ہے، لیکن جب لوگ یہ کہتے کہ رسول عائشہ سے اس لیے الفت رکھتے تھے کہ عائشہ سے نکاح کرنے سے قبل جبرائیل ان عائشہ کی صورت میں حضرت کے پاس آئے اور نکاح کے وقت اسی وقت نازل ہوتے تھے جب رسول عائشہ کے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ یہ ایسی روایات ہیں جنہیں سن کر دیوانوں کو بھی ہنسی آ جائے۔ میں نہیں جانتا کہ جس صورت میں جبرائیل نازل ہوتے تھے وہ فوٹوگرافی والی صورت تھی یا لکڑی کا مجسمہ تھا، اس لیے کہ اہل سنت اپنی صحاح میں روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر نے عائشہ کو خرموں کا طبق دے کر حضرت کی خدمت میں بھیجا تاکہ نبی انہیں دیکھ لیں، کیونکہ ابو بکر نے رسول سے یہ خواہش کی تھی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے۔ کیا وہاں کوئی ایسا داعی تھا جس کی بنا پر جبرائیل عائشہ کی صورت میں نازل ہوتے، جبکہ عائشہ آپ کے گھر سے چند میٹر کے فاصلے پر ہی رہتی تھی؟ میرا عقیدہ ہے کہ ماریہ قبطیہ کی صورت میں جبرائیل کو نازل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ رسول سے دور مصر میں رہتی تھیں اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ آ جائیں گی۔ وہ اس بات پر زیادہ مستحق تھی کہ جبرائیل کی صورت میں رسول کے پاس آئیں اور ان سے پیدا ہونے والے ابراہیم کی بشارت دیں، لیکن یہ روایات سب تو عائشہ کی گڑھی ہوئی ہیں کہ جن کے پاس اپنی سوتنوں پر فخر کرنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی مگر یہی خیالی واقعات اور داستان، یا یہ روایات بنی امیہ نے عائشہ سے گڑھوائیں تاکہ ان کے ذریعے سادہ لوگوں میں عائشہ کی فضیلت کا بول بالا کیا جائے۔ اور یہ بات کہ جبرائیل محمد کے پاس اسی وقت تشریف لاتے تھے جب آپ عائشہ کے گھر میں آرام فرما رہے ہوتے تھے، تو یہ پہلی بات سے بھی قبیح اور نفرت آور ہے، اور یہ بات قرآن کریم سے آشکار ہے کہ جب
جب انہوں یعنی عائشہ نے رسول کے خلاف منصوبہ بنایا تو خدا نے انہیں تہدید کی اور اسی طرح انہیں جبرائیل اور صالح مومنین اور ملائکہ کے ذریعے ڈرایا۔ پس ہمارے علماء اور بزرگوں کے اقوال خیالی اپج ہے اور زن حق کے سلسلے میں ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچاتا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ہمیں بھی بتاؤ، تم تو صرف خیالات کا اتباع کرتے ہو اور اندازوں کی باتیں کرتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 6 کا اختتام کرتے ہیں اور کتاب کے پارٹ نمبر 7 کا آغاز صفحہ نمبر 147 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہے عائشہ نبی کے بعد۔